السلام علیکم سیکنڈ ایئر جی بیٹا، آج ہم پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر ٹیکنالوجی۔ ٹاپک ہے ہمارا ذرائع مواصلات، جدید ذرائع مواصلات۔ اور جدید ذرائع میں کل ہم نے موٹر وے دیکھا تھا، یہ جدید طریقوں میں پاکستان میں موٹر وے سارا، اور آج ہے کمپیوٹر۔ کمپیوٹر آپ خود بھی پڑھتے ہو، آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اس میں سب سے زیادہ جو مین رول پلے کر رہا ہے وہ ہے کمپیوٹر۔ اس کی مختلف قسمیں، مختلف ٹائپس ہیں آپ کے پاس۔ کیا ہے یہ؟ سب کو پتہ ہے کیسے ہے۔ جہاں ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، فیکس مشینیں ہیں، تو وہیں پر کمپیوٹر انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے، دنیا جہاں کی معلومات ایک کلک سے حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ایک مشین ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کیا فائدے دے سکتی ہے؟ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں فائدے اس کے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، انٹرنیٹ کا استعمال کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ ٹھیک ہے، اب انٹرنیٹ کے استعمال میں کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ انٹرنیٹ کیا ہے؟ ایسی سہولت ہے جس سے زندگی میں کے تمام شعبوں سے متعلق پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، طالب علم، کاروبار کرنے والے، تحقیق کرنے والے، یونیورسٹیز میں، کالج، لائبریریوں میں، عام کاروباری زندگی میں کہیں بھی آپ دیکھو کہ اس کے ذریعے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لوگ آسانی سے ہر قسم کے مسائل کا حل جو ہے وہ اس میں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس نے کہا ہے کہ اس کا کہاں کہاں کس کو فائدہ ہے، تو پہلا پوائنٹ اس نے جو زور دیا ہے وہ ہے تعلیم پہ۔ تعلیم میں سب سے زیادہ جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے۔ تفریحی، آپ گھر پہ بیٹھے، آپ کو خود اچھی طرح پتہ ہے، آپ ڈرامے، فلمیں، گانے، اس کے علاوہ اور جو بھی چیز آپ جس سے بھی لطف اندوز ہونا چاہیں، معلومات حاصل بھی ہوتی ہیں، تو ویڈیو گیمز بھی ہیں اس میں، بہت ساری چیزیں ہیں جو گھر بیٹھے آپ کو پوری دنیا کی سیر بھی کروا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ استعمال اس کا جہاں تعلیم میں ہے، وہیں سائڈ بائی سائڈ اس کا بہت زیادہ جو آپ کے فائدے کی بات ہے وہ ہے تجارت اور ای کامرس۔ یعنی کمپیوٹر جو ہے یہ بہت آسان کر دیا اس نے پوری دنیا میں تجارتی لوگوں کو، تاجر حضرات کو، کاروبار کرنے والے کو، آجر کو، تنظیم کو، کہ تجارتی روابط آپس میں قائم کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب تعارف ہوگا، ایک دوسرے کی اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی، گھر بیٹھے ان کو آپس میں کمپیئر کریں گے، تو مقابلہ کی ایک فضا بھی پیدا ہوگی اور بہتری کی صورت بھی پیدا ہوگی۔ آپ اپنی چیز کو بہتر بنانے کے لیے اس کے بارے میں تمام معلومات دنیا کی ہر کمپنی سے اٹھا سکتے ہیں، اور یہ صرف ای کامرس کے تھرو ہی ہو رہا ہے۔ پھر اب اور زیادہ کمپیوٹر سے آگے موبائل بینکنگ کا کام جو ہے وہ موبائل نے بھی ہے، تو وہ بھی کمپیوٹر لیکن ایک بہت چھوٹی چیز ہے۔ تو اس کے ذریعے کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، بلکہ بینکنگ، پہلے جا کے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا، گھنٹوں کے حساب سے لائنوں میں لگنا، رقم نکلوانے کے لیے چیک بک لے کے جانا، چیک پہ سائن کرنا، پھر ان کی حفاظت کرنا، پھر بینکوں سے پیسہ لے کے گھروں میں آنا، تو یہ تمام مسائل موبائل بینکنگ نے آسان کر دیے ہیں۔ پیسے ٹرانسفر کرنا، کاروبار کرنا، پیمنٹس کرنا، تجارت میں بغیر کسی خطرے کے لوگ آرام سے بڑی بڑی رقموں کی ڈیل کر لیتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں سادہ الفاظ میں اس کا مطلب کیا ہے؟ سائنسی معلومات اور ایجادات کا اطلاق۔ یعنی سائنسی معلومات اور ایجادات کا اطلاق جس پہ ہوتا ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ سائنس کو معلومات کی فراہمی کے لیے بطور ذریعہ استعمال کریں، یعنی اس سائنس کو، کمپیوٹر سائنس کو معلومات کی فراہمی کے لیے بطور ذریعہ جب استعمال کریں گے تو اس فینامنا کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے عمل میں سائنس کی ترقی یافتہ مشینوں سے معلومات اکٹھا کرنے، جمع کرنے، محفوظ کرنے اور بیچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈیفینیشنز ہیں، آپ اس کو پراپر لفظوں میں یاد کریں گی۔ It is the study and use of electronic process and equipment to store and send information of all kinds including
ورڈز پکچر اینڈ نمبرز، یعنی الفاظ میں، تصویروں میں اور اعداد کی صورت میں جس طرح سے بھی آپ چاہیں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے حاصل کرنے کے لیے جب آپ الیکٹرانک پروسیس یوز کرتے ہیں تو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں اس کا استعمال کیا ہے؟ آسان سے لفظ ہیں بیٹا، اس کے بارے میں ایک ایک لائن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے. یعنی اس کی بدولت بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں بالکل کلیئر. اب ہم حساب کتاب سارا کیونکہ آن لائن لکھنا ضروری ہو چکا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بدولت کرپشن کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملی ہے. ریلوے کی بکنگ، ڈاک خانوں کی بکنگ آن لائن آسان ہو گئی ہے، بینکنگ آسان ہو گئی ہے. تعلیم آپ کو خود پتہ ہے، ابھی یہ جو بھی لیکچر ہو رہا ہے یہ بھی آن لائن کی ایک ٹائپ ہے. تو یہ سب کس کی بدولت ہوا ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ پاکستان میں اس کا استعمال ہے. اس کے یہ پوائنٹس ہیں، آپ بہت دھیان سے اس کو پڑھیں گے. بینکوں میں آ گیا اس کا استعمال، اسکول کالج میں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے آن لائن کی بات آ گئی. پریس اور پرنٹ میڈیا میں اس ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے. موبائل فون انفارمیشن، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی کونے میں بھی بیٹھے ہوئے بغیر کمپیوٹر نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ اس کے تھرو تمام دنیا کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ایسا ٹاپک کا نمبر نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن یہ تھوڑا سا آپ لازمی پوائنٹس بنا لیں اس کے، اور پوائنٹ بنا کے اس کے آپ اس کو شامل کر لیں کہ پاکستان کی خوشحالی میں خبر رسانی کے ذرائع کا کیا کردار ہے. یہ 5-6 ہیں، تو آپ اس کے 3-4 پوائنٹس اپنے طور پر بنا لیں. یعنی عوام میں رابطہ آسان ہو جاتا ہے، دنیا سے رابطہ آسان ہو جاتا ہے، منڈیوں کو وسعت ملتی ہے. اس طرح سے آپ اس کی ہیڈنگز بنا کے اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا یہاں تک ہے. یہ محنت اس میں شامل نہیں تھا، فی الحال ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. میں بار بار بتاتی ہوں کہ اینڈ تک پڑھتے پڑھتے ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. پیپر آپ کے لیٹ ہیں، اس لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. 18 سے آپ نے ریگولر کالج آنا ہے، تو پھر انشاءاللہ بہت ساری باتیں مزید کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں، لیکن ہم یہاں سے کل سٹارٹ کریں گے افرادی قوت کی منصوبہ بندی سے. مین پاور پلاننگ اس کو کہتے ہیں، کہ انسان کو کس طرح سے زیادہ مفید اور بہتر بنایا جا سکتا ہے ملک کی منصوبہ بندی اور ملک کی ترقی کے لیے. ٹھیک ہے. چلیں، اوکے، اللہ حافظ.